رات لیٹ آئے, کوئی 12-1 بجے کے بعد کی بات ہے, یہ بہت ہی ویرانہ تھا, خاموشی تھی. تو ان کا نام نعیم تھا. تو ان کو نا پہلے جیسے کسی نے ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آواز دی نعیم کر کے نا, انہوں نے جب پلٹ کے دیکھا تو ایک سر کٹا, جس کے سر نہیں تھا, ایک ہاتھ کندھے پہ تھا, دوسرے ہاتھ میں اس کا سر تھا جو اس نے بالوں سے پکڑا ہوا تھا. اب وہ منہ بول رہا ہے نعیم نعیم, وہ ایک دم گھبرائے ہیں, انہوں نے ایسے کیا, دوڑ لگائی ہے, اور وہ 2 قدم چل کے ان کے پاس پہنچ جاتا, کہتا تھا میرا سر جوڑ دو, میرا سر جوڑ دو, مطلب میرا سر جوڑ دو, تن سے لگا دو. وہ وہاں سے بھاگ, مطلب وہ کہتے ہیں کہ میں فل اسپیڈ سے بھاگتا تھا, جو کچھ مجھے یاد تھا میں پڑھتا چلا گیا, اور وہ جو ہے 2 قدم لیتا تھا, میرے سر پہ پہنچ جاتا تھا, اور سر کو ایسے آگے کر لیتا تھا, اور وہ سر بول رہا ہے میرا سر جوڑ دو, نہیں میرا سر جوڑ دو. لیکن اس گول باغ اور ہمارے احاطے میں کیونکہ ایسے واقعات بہت ساری چیزیں آتی تھیں, تو ہمارے امام مسجد تھے کینٹ کے, اپنا مولوی منظور صاحب, بہت ہی انہوں نے ایک حسار کر دیا تھا دیوار پہ نا, کیل ٹھوک دیا دم کر کے, دم کر کے پڑھ کے نا, تو وہ کیل لگا دیے تھے تاکہ پھر وہ ہماری طرف نہیں آ سکتی, وہ پھر کراس نہیں کر سکتے تھے. تو وہ بچے ایسے ہی جیسے انہوں نے وہ کیلوں والی وہ جگہ کراس کی, تو وہ ایک دم اس کو کراس نہیں کر سکا, وہ رک گیا, وہ آوازیں دیتا رہا, پر یہ گھر آ گئے. اس ٹائم تو انہوں نے کسی کو نہیں بتایا, ان کو بخار چڑھ گیا. یہ واقعی اور ہمیں اچھا پھر بہت لوگ بتاتے تھے کہ کینٹ کے گول باغ میں سر کٹوں کا بات ایک آدمی نے نہیں کی, ہمارے بھائی خالی انہوں نے نہیں کی. کینٹ کے جو رہنے والے ہیں, میں سمجھتی ہوں جو پرانے رہنے والے ہیں, وہ جو ہماری سے بڑے والے تھے یا ہماری والی جنریشن ہے, ان کی نالج میں یہ بات ضرور ہے کہ کینٹ کے گول باغ میں سرکٹے دیکھے جاتے تھے. اور سرکٹے یہی نہیں, میں نے اور بھی بہت سی پرانی جگہوں پہ, مطلب انڈین کئی اسٹیٹس ہیں, وہاں بھی واقعات اور چیزیں سنی. تو قبرستانوں میں بھی بڑے مشہور ہیں سرکٹا نظر آنا. تو اس طرح کی چیزیں, یہ پتہ نہیں اب جنات انسانی کو ڈرانے کے لیے کرتے ہیں کہ مختلف شکلیں اور حلیے. یہ ناظرین جو بھی واقعہ آپ نے اور ہم نے سنا ہے, اور یقیناً جو ہمیں کینٹ سے, لاہور کینٹ سے لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ کون کون اس ایریا میں پرانا رہتا ہے, یا ابھی کا تو اب آبادی زیادہ ہو گئی ہے, لیکن جو پرانے قدیم وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اور کافی عرصے سے وہاں پہ پرانے گھر ہیں ان کے, تو ڈیفینیٹلی اگر اس طرح آپ لوگوں کے پاس بھی واقعات ہیں تو ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. میم, جو چیزیں جس طرح آپ تو یہ سارے معاملات میں رہتی ہیں, پڑھائی ذکر سارا معاملات میں, روحانیت سے بھی تعلق, چیزیں اگر کسی عام چلتے پھرتے بندے کے گھر میں آ جاتی ہیں وداؤٹ اس کو نہیں آئیڈیا, وہ قبرستان جاتا ہے, قبرستان سے اثرات آ گئے, وہ قبرستان سے گزرتا ہی ہے, خاتون ہے, اس نے بال کھولے ہیں, پرفیوم لگایا ہے, تو اس کے ساتھ بالوں سے اٹیچ ہو کے کوئی چیز آ گئی. تھرڈلی بہت سی, جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, درخت کے نیچے کوئی بیٹھا ہے شام کے ٹائم, تو اس کے ساتھ آ گیا. بچنے کی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو تھوڑا اہتمام کریں, ایک تو ناپاکی کی صورت میں ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے. مرد حضرات تو حاجت کے لیے درختوں کے نیچے چلے جاتے ہیں, اس کو اس چیز سے بھی گریز کرنا چاہیے بہت زیادہ. دوسرا یہ کہ ہمیشہ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی اور تینوں چھوٹے سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, ان کا خود پہ دم کر کر, اور گھر میں اثرات جو ہے وہ سورہ بقرہ بہترین ریمیڈی ہے ہر چیز کی, اور سورہ جن بالکل جنات کے لیے سورہ جن بیسٹ ہے. بلکہ اس کے لیے تھوڑی سی اگر کسی بھی جنات کا آپ کو شک ہے تو اس کو بٹھا کے سامنے وہ 21 دن کا ایک ہوتا ہے, آگے چراغ جلا کے, اچھا جو جس پر اثر ہے اس کو کہنا ہے صرف چراغ میں دیکھو, اور سورہ جن کی تلاوت کرنی ہے, تو اس سے بھی. لیکن یہ کرنے کے لیے ہر عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. پلیز آپ لوگ جو ہمیں یہاں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز اٹیمپٹ نہیں کرنی وداؤٹ اینی بیک. اچھا, لوگوں ایک تو
میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی جن کوئی نہیں ہوتے, ہمیں جن نکال کے دکھائیں, جن آ جائیں, ہمیں جی دیکھنے کا شوق ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی موجودگی برحق ہے, کیونکہ قرآن پاک میں سورہ جن ہے اور اس طرح کی بے شمار مخلوقات کے بارے میں ہے. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, لیکن اس کو کوئی دیکھنے کی اتنی خواہش رکھنا یا مذاق بنانا یا یہ کرنا, اس سے پرہیز کریں. اگر یہ چیزیں آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہیں, اور یہ اللہ کا ایک پردہ بھی ہے. اور کوئی جیسے لوگ مذاقن گیم وائز روحیں بلانے کے لیے وہ تکون بنا کے کینڈلز لگا کے ایسی کتابوں میں لکھی عملیات کرنا شروع کر دیتے ہیں, مسئلے بنتے ہیں. اور ایسے سے اس میں حادثے دیکھے ہم نے. ایک میں واقعہ اگر آپ مجھے دیں, 2 منٹ کا واقعہ. ہماری کزن سسٹر ہے دیبا باجی کے جو ہسبینڈ تھے, یہ جب اسٹوڈنٹس تھے ہمارے بہنوئی لگتے تھے, وہ اسٹوڈنٹس تھے, وہ یہ تو انہوں نے بنایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ قبرستان میں نا اس قبر پہ سب کون بہادر ہے, کون آدھی رات کو جا کے وہاں پہ کیل ٹھوک کر آئے گا. ٹھیک ہے, جو آ جائے گا وہ شرط جیت جائے گا. یہ 5 لڑکوں کا ٹولہ تھا, یہ باہر کھڑے ہوئے. اب 12-1 بجے کے بعد پہلے ایک کی باری آئی. اچھا وہ گیا کیل ٹھوک کر آ گیا. ایک قبر انہوں نے مخصوص دن میں ڈیسائیڈ کر لی تھی اس قبر پہ کرنا. دوسرا گیا وہ بھی ٹھوک کر آ گیا. اب تیسرا جب گیا, وہ بیچارہ بہت بزدل تھا اور یہ اس کو بہت مذاق اڑا رہے تھے, تم نہیں کر سکتے, تم یہ ہو. وہ بیچارہ انہوں نے زور دے کے بھیج دیا. اچھا وہ جب کافی دیر واپس نہیں آیا, ایون کہ صبح کی پو پٹنی شروع ہو گئی, پھر ان لوگوں کو تشویش ہوئی کہ معاملہ کیا ہے. جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ اسی قبر پہ وہ ایسے گرا پڑا ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ اکبر. ہوا یہ کہ جب اس نے کیل ٹھوکا تو ساتھ غلطی سے اپنی قمیض کو بھی ٹھوک دی. اور وہ جب مڑا تو قمیض کیونکہ ٹھکی ہوئی تھی, اس کو لگا پیچھے سے پکڑ لیا, ڈر گیا اور وہ خوف زدہ تھا آلریڈی. اب یہ ایک شرارت ہے, ایسی شرارتیں قبرستانوں کے مرے ہوئے لوگوں کے حوالے سے, جنوں کے حوالے سے نہ کریں. کوئی کمزور دل بھی ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ واقعی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. اور ہم لوگ کیونکہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں ناظرین, ہم لوگ پروفیشنلی کافی عرصے سے یہ کام بھی کر رہے ہیں, معاملات بھی کر رہے ہیں, ہم بھی ڈر جاتے ہیں. آپ لوگ ابھی آپ جب نیچے آئے ہیں تو لٹرلی آپ کپ کپی تھی. ہم لوگ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو ہمیں بھی اس کے ڈرا بیکس ہوتے ہیں, آؤٹ پٹ اس طرح کی چیزیں, سر باری, کندھے باری رہنا. شاید آپ لوگ سکرین کے اس جانب اس چیز کو مذاق, انٹرٹینمنٹ لیتے ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن بہت مشکل کام ہے. سم ٹائم لوگ کمنٹس میں لکھا ہوتا ہے سب جن ان کو نظر آتے ہیں یا تو ہنسی آتی ہے مجھے, کبھی دکھ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. ان لوگوں سے ملے جن کا واسطہ, میری اسی کزن کی نیبر تھی بچی 22 سال 24 سال کی, جس کا انتقال ہوا اور جس کو ہم نے کس حالت میں دیکھا, پورے جنات کی فیملی اس بچی کی پیٹ میں تھی اور اس نے مار دیا اس بچی کو, اور لوگ سیریسلی نہیں لیتے, کوئی میڈیکل ریزن نہیں دستیاب کر سکے. اور میں نے بتا دیا تھا کہ یہ بچی نہیں بچے گی کیونکہ اس کی حالت کوئی بلیو ہی نہیں کر رہا تھا. لوگ تمسخر اڑاتے ہیں. دس از ناٹ اے جوک. سیریسلی لیا کریں ان چیزوں کو, اور آپ کو گائیڈ کرنے کا, دکھانے کا, یہ سب کچھ مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں اور اس کی پریکاشن کر سکیں. ہم کوئی اسپیشل نہیں ہے, یہ واقعات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح میم, بہت شکریہ آپ کی قیمتی ٹائم کا